اچھا، میرا یہ پیغام یا میسج یا نصیحت یا بات، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، خاص کر 20-25 یا آپ جو دوز آر ٹچنگ ٹو 30s، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زندگی میں نا ویلیو، عزت، آنر، رسپیکٹ اور ڈگنیٹی انہی لوگوں کی ہے جو محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو شکل اچھی دی ہے، اللہ آپ کپڑا پہ اچھا لگتا ہے، تو یہ اللہ کی بلیسنگز ہے۔ لیکن ادر سائڈ، اگر آپ کام نہیں نہ کریں گے، آپ محنت نہیں نہ کریں گے، تو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ انسان کی عزت ہوتی ہے اس کے کام سے، انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے محنت سے۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ میں نے سیکھا بھی ہے، اور میں نے ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ میں نے کوشش کیا کہ اپنے کام کو رکھوں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے کام سے پیار کریں۔ وہ عبدالکلام کے ایک بڑا مشہور فقرہ ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے کام سے محبت کریں، کمپنی سے نہیں، کیونکہ کمپنی تو چینج ہو جاتی ہیں، لیکن جو کام اپنے محبت سے، لگن سے، شوق سے، محنت سے کیا ہوگا نا، وہ آگے آپ کو جا کے کسی دوسری کمپنی میں وہ فائدہ دے گا۔ تو جو آپ کو چیز کا ایکسپیرینس ملتا ہے نا، اس کو گین کریں، شرمائیں نہیں۔ ایک سنگل ورڈ بھی آپ کو نہیں آ رہا تو آپ اس کو پوچھیں، اپنے سینئر سے پوچھیں، سینئر کی رسپیکٹ کریں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور کام سیکھیں۔ دیکھیں، جب آپ محنت کریں گے آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ آپ کریں گے نا، تو یہ جو محنت ہوگی نا، یہ آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ sooner or later you will be rewarded۔ ٹھیک ہے؟ اور کسی منزل پہ پہنچنا ہے نا، تو اپنا ٹارگٹ ضرور رکھیں کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ اور جب آپ اس منزل کے لیے چلیں گے نا، تو اس منزل تک چلنے کے لیے آپ کو بہت سی مشکلیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، منفی لوگ بھی ملیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ تم سے نہیں ہو پائے گا، تم نے کیا چوز کر لیا، تم نے یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو۔ کسی انسان کی نیگیٹو بات کو نہیں سوچنا۔ جو آپ نے پہلے جو کام کرنا ہے اس کو 70 دفعہ سوچیں، 70,000 دفعہ سوچیں، اور جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا تو پھر آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ریگریٹ نہیں کرنا کہ یہ میں نے کیوں ڈیسیجن لیا۔ اس ڈیسیجن میں آپ کو ریورس گیئر بھی لگ سکتا ہے، اس ڈیسیجن میں آپ بہت آگے بھی چل جائیں گے۔ اور اللہ ہر انسان کو زندگی میں موقع ضرور دیتا ہے، تو آپ نے اس موقع کو آپ نے دیکھا ہے آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ان موقعوں کو۔ انسان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے محبت کریں، ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ موبائلوں سے جان چھوڑیں، موبائلوں کی جان چھوڑیں۔ موبائلوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، موبائلوں سے آپ کا فیوچر نہیں بنے گا، موبائلوں سے آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ اپنی منزل ان موبائلوں سے باہر دیکھیں، ان موبائلوں کے باہر ایک زندگی، ایک دنیا ہے، وہ ہے اصل دنیا۔ یہ موبائلوں نے ہمارے نوجوان بچے جو بھی ہیں، وہ زیادہ تر ان کی وجہ سے رہنے سے وہ ذہنی انتشار کا شکار، ایون بڑے بھی، اگر آپ مسلسل دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں انتشار، خلل اور بہت سی سوچیں آنی شروع ہو جائیں گی، تو پھر آپ کا ذہن جو آپ کی منزل سے ہٹ جائے گا۔ تو زندگی میں لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو پوزیٹیو ہوتے ہیں، جو پوزیٹیو رہتے ہیں، ہر حالات میں پوزیٹیو رہنا ہے۔ اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ میری قسمت ایسی ہے، میں پیدا ہی ایسا ہوا ہوں، یہ نہیں ہو پائے گا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ نیگیٹو لوگوں کی بات نہیں، یہ ناکام لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور جو پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے آگے جانا ہوتا ہے، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز کو پوزیٹیو رہتے ہیں، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا اور میں کر کے دکھاؤں گا۔ جب لوگ آپ کام کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر تنقید شروع ہو جائے نا، یہ کیا کر رہا ہے، اس سے نہیں ہو پائے گا، دیٹ مینز یو آر گروئنگ۔
آپ اس وقت آپ کام سے آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ آپ کام کرتے ہوئے لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی نیگیٹو لوگوں کی بات نہ، نیگیٹو لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اچھی باتیں سنیں۔ دیکھیں موٹیویشن جو ہوتی ہے نا آپ کو سڈن بوسٹ دیتی ہے، جیسے وہ انرجی ڈرنک ہوتی ہے نا، آپ پیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بوسٹ دیتی ہے، حالانکہ دیتی دوتی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی ہے ڈرنکس آپ پیتے ہیں، میں کسی بات نہیں کر رہا ڈرنک وغیرہ کی، میں بات کر رہی سوچ کی ہے۔ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ آپ کو سڈن ایک بوسٹ دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو آپ کو ڈسپلن ہونا پڑے گا، آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو فوکسڈ ہونا پڑے گا، آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑے گا، آپ کو یعنی اس چیز کو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑے گا۔ مشکلیں، حالات، پریشانیاں آپ کی منزل میں چلتے ہوئے آئیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سٹریس نہیں لینا، آپ نے پریشرائز نہیں ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو 5 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، لیکن جب آپ منزل پہ پہنچیں گے یو ول بی پراؤڈ مین، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا اچیو کیا، آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش ہوں گے، آپ پراؤڈ ہوں گے۔ اور زندگی میں میری بات یاد رکھیں، ہمیشہ اگر آپ کسی منزل پہ پہنچیں گے نا تو اس میں صرف آپ کی محنت نہیں ہوگی، آپ کے ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں گی، آپ کے بہن بھائیوں کی دعائیں ہوں گی، آپ کے بچوں کی دعائیں ہوں گی، یہ سارے فیکٹر آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق ضرور رکھیں، کیونکہ جو بھی کام ہونا ہے آپ کا وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہونا، تو اللہ کو ساتھ ضرور لیں، اور اللہ کے ساتھ کے بغیر آپ کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ اللہ سے مانگیں، اپنے لیے ثانیہ مانگیں، اپنے لیے برکت مانگیں، اپنے لیے اللہ سے آپ کی طاقت کی دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ میرے کام کو آسان کر دے، پھر دیکھیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے۔ تو سارے فیکٹر ہیں، اس کو کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو گمان کے مطابق عطا کرے، لیکن بی کنسسٹنٹ، اسٹے پازیٹیو، اسٹے موٹیویٹڈ اور کیپ موونگ۔